کبھی ایک ایسا راستہ تھا جو صرف زمین پر بنا ہوا راستہ نہیں تھا بلکہ انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھا۔ یہ راستہ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، چین کے پہاڑوں سے شروع ہو کر وسطی ایشیا کے میدانوں سے گزرتا ہوا بر صغیر، ایران اور عرب دنیا تک پہنچتا تھا۔ یہی تھا سلک روڈ، ایک ایسا راستہ جس نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لایا، اور شاید یہی وہ کہانی ہے جسے ہم آج بھول چکے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایک کلک پر ہم کسی بھی ملک سے بات کر سکتے ہیں، جہاں ہوائی جہاز ہمیں گھنٹوں میں ہزاروں کلومیٹر دور لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب سفر مہینوں بلکہ سالوں پر محیط ہوتا تھا۔ نہ سڑکیں تھیں، نہ جدید سہولیات، صرف حوصلہ تھا اور ایک مقصد۔ لوگ نکلتے تھے اپنے گھروں سے، اپنے پیاروں سے دور، صرف اس لیے کہ وہ نئی دنیا دیکھ سکیں اور تجارت کے ذریعے اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ سلک روڈ کی شروعات قدیم چین سے ہوئی، جہاں دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا تیار ہوتا تھا، ریشم۔ یہ ریشم اتنا نرم، اتنا خوبصورت اور اتنا نایاب تھا کہ بادشاہ اور امیر لوگ ہی اسے پہن سکتے تھے۔ دنیا بھر میں اس کی مانگ بڑھنے لگی، اور یہی مانگ ایک عظیم سفر کا آغاز بنی۔ تاجروں نے اپنے سامان کو اونٹوں پر لادا اور نکل پڑے، ایک ایسے راستے پر جس کا کوئی اختتام واضح نہیں تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ دن کے وقت سورج کی تپش اور رات کو سردی کی شدت، صحرا کی ریت جو ہر قدم پر انسان کو آزماتی تھی، پہاڑ جو ہر موڑ پر خطرہ بنے ہوتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود قافلے رکتے نہیں تھے، وہ چلتے رہتے تھے، کیونکہ ہر سفر کے آخر میں ایک نئی امید ہوتی تھی۔ ہر قافلے کی اپنی ایک دنیا ہوتی تھی، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز، لوگوں کی دھیمی باتیں اور لمبے سفر کی تھکن۔ رات کو جب وہ رکتے تو آگ جلاتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے، کوئی اپنے گھر کی بات کرتا، کوئی اپنے خوابوں کی۔ یہی لمحے ان مشکل سفر کو آسان بناتے تھے۔ سلک روڈ پر صرف ریشم نہیں بلکہ بہت سی چیزیں تجارت ہوتی تھیں۔ چین سے ریشم آتا تھا، ہندوستان سے مسالے، وسطی ایشیا سے گھوڑے اور عرب دنیا سے خوشبوئیں اور سونا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جہاں ہر ملک دوسرے ملک کے لیے اہم تھا، اور یہی چیز دنیا کو جوڑ رہی تھی۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو اس راستے سے گزری وہ تھی علم۔ لوگ صرف سامان نہیں بلکہ خیالات بھی لے کر جاتے تھے، نئی زبانیں، نئے خیالات، نئی ایجادات۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں تہذیبیں ایک دوسرے سے ملیں اور ایک نئی دنیا بنی۔ جب اسلام آیا تو مسلمان تاجر بھی اس راستے پر سفر کرنے لگے، لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف تجارت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ سچائی، ایمانداری اور انصاف، یہی وہ چیزیں تھیں جو انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھیں، اور اسی وجہ سے کئی علاقوں میں اسلام پھیلتا گیا، بغیر کسی جنگ کے، صرف کردار کے ذریعے۔ لیکن یہ راستہ ہمیشہ محفوظ نہیں تھا۔ کبھی ڈاکو حملہ کر دیتے، کبھی پانی ختم ہو جاتا، کبھی طوفان سب کچھ تباہ کر دیتا۔ کئی قافلے اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ سفر کرتے رہے، کیونکہ یہی راستہ ان کے خوابوں کا راستہ تھا۔ سلک روڈ کے ساتھ ساتھ کئی عظیم شہر آباد ہوئے۔ یہ شہر صرف تجارت کے مرکز نہیں تھے بلکہ ثقافت کے بھی مرکز تھے۔ یہاں دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے تھے اور ایک نئی زندگی شروع کرتے تھے۔ یہ شہر دنیا کے دل کی طرح دھڑکتے تھے۔ پھر وقت بدلا، سمندری راستے دریافت ہوئے، جہاز بڑے ہو گئے اور سفر آسان ہو گیا۔ لوگوں نے نئے راستے اپنا لیے اور آہستہ آہستہ سلک روڈ خاموش ہو گیا۔ وہی راستہ جو کبھی دنیا کی شہرگ تھا، اب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو آج بھی دنیا جڑی ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ، جہاز، ٹرینیں، یہ سب ایک نئے سلک روڈ کی طرح ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب سفر تیز ہے، لیکن مقصد وہی ہے، جڑنا۔ سلک روڈ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ انسان کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ جڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ ہو۔ یہ راستہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سلک روڈ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت جڑنے میں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں تو نفرت ختم ہو سکتی ہے اور دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید زبردست کہانیاں ملتی رہیں۔